ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت NCPUL کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شیخ عقیل احمد صاحب. ہم ان سے بات کریں گے NCPUL میں کیا کام ہو رہا ہے اور جو ابھی بک فیئر لگنے جا رہا ہے مالیگاؤں میں. ایک زمانے کے بعد یہ ایک بڑا بک فیئر لگنے جا رہا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب، NCPUL جو اردو کے پروموشن کے لیے کام کر رہا ہے، لیکن آپ نے اس کا دائرہ بڑھایا، دوسری زبانوں سے بھی آپ کنیکٹ ہوئے. کیا لگ رہا ہے کہ ان تمام حالات میں NCPUL کیسے کام کر رہا ہے؟ NCPUL کا دائرہ واقعی بڑھا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہم نئے اسکیم بھی لا رہے ہیں. ہم اسکل ڈیولپمنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری کتابیں اردو میں پبلش کر رہے ہیں، اور جلدی ہم پورے ہندوستان میں جہاں جہاں اردو کا سینٹر ہے وہاں ہم اسکل ڈیولپمنٹ کا بھی کام کریں گے اردو کے ذریعے. اس کے علاوہ ہم ابھی میلہ لگانے جا رہے ہیں مالیگاؤں میں، جیسا کہ آپ نے ذکر کیا. یہ 9 دن کا قومی کتاب میلہ ہے، اور اس میں 160 اسٹال اس میں بک ہمارے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو 300 سے زیادہ اپلیکیشن تھے، لیکن 160 ہی ہم اسٹال دے پائے ہیں لوگوں کو. اور پورے مہاراشٹر میں اور خاص طور پر مالیگاؤں میں لوگ کافی ایکسائٹیڈ ہیں، اور وہ جو ہے کافی دور دور سے اس میلے میں شریک ہونے کے لیے لوگ آ رہے ہیں. اس کا افتتاح 18 دسمبر کو ہے، اور ہمارے MOS RR سنگھ صاحب اس کا آن لائن انوگریٹ کریں گے اس کو. اس کے بعد میلے میں بہت سارے اور بھی پروگرامز ہوں گے، اور لگاتار 9 دن تک کوئی بھی ایسا مومنٹ نہیں ہے کہ جب ہمارے وہاں میلے کے اندر کوئی نہ کوئی کلچرل پروگرام نہیں ہو. تو لگاتار ہم کلچرل پروگرام بھی کرنے جا رہے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے ہمارے پبلشرز وہاں تشریف لے کے جا رہے ہیں، تشریف لا رہے ہیں، ان کی بے انتہا کتابیں خریدی جائیں گی. میں امید کرتا ہوں کہ لگ بھگ 1.5 سے 2 کروڑ روپے کی کتابیں وہاں پہ فروخت ہوں گی. کورونا کا بھی کچھ پرابلم ہے، تو ہم کورونا کا بھی پورا پروٹوکول وہاں پہ مینٹین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں کے جو ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ اور جو انتظامیہ سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ بھی ہماری اس میں پوری مدد کر رہے ہیں. تو یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کر دیا ہے، تو کیا یہ جاری رہے گا؟ کیا اور بھی ملک میں دوسری جگہوں پہ اس طریقے کے بک فیئرس جو لگیں گے؟ ہاں، یہ سلسلہ تو ہمیشہ جاری رہے گا. تو کورونا کی وجہ سے یہ سلسلہ 1 سال کے لیے رک گیا تھا. اب ہم ساؤتھ میں بھی کرنے جا رہے ہیں. اب نیکسٹ جو ہمارا ہوگا وہ ساؤتھ انڈیا میں کہیں ہم کریں گے. آپ نے جب آپ آئے تھے تو آپ نے کہا تھا کہ خاص طور سے ہم ایسے ادیبوں کو، ایسے قلمکاروں کو زیادہ اہمیت دیں گے جو گاؤں میں ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جن کو سامنے نہیں لایا جا رہا ہے، اور جو ایک چند لوگوں کے ہاتھوں میں اردو ہے، اور وہی ادیب ہیں، وہی محقق ہیں، وہی سب کچھ ہیں. تو ان سے نکال کے کیا لگ رہا ہے یہ چونکہ 2 سال تو ظاہر کرونا میں ہی چلا گیا، آپ کو کم موقع ملا، لیکن گورنمنٹ نے آپ کو پھر موقع دے دیا ہے. یعنی جو 2 سال آپ نے کرونا میں ایک طریقے سے نظر ہوا وہ آپ کو ملا. کیا اس میں پروگرام ہے آپ کا؟ جو جتنے آپ نے جو فرمایا، جو پہلے ایک خاص گروپ یا ٹاپ لیول کے جتنے اردو کے پروفیسران تھے ان کا قبضہ تھا، وہ قبضہ ہم نے بالکل ختم کر دیا. اور پورے ہندوستان کے کافی ایسے علاقے جہاں تک کوئی پہنچتا نہیں ہے، جن کو کوئی جانتا نہیں ہے، بے شمار ایسے شاعر ادیب جو اردو سے ان کا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو جوتا چپل بیچتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ جو ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں، کچھ لوگ کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں. ایسے لوگوں کی ہم نے پہچان کی، اور ایسے لوگوں کا انٹرویو ہم نے براڈ کاسٹ کروایا ٹیلی ویژن کے اوپر، ہمارا جو نیوز 18 کے اوپر. تو یہ سب کام ہوا ہے، اور ہمارے نزدیک ہم ہر اس شخص کو بلاتے ہیں کہ جو جس کام کے لیے بلاتے ہیں ہم اسی کو بلاتے ہیں جو اس کے ایکسپرٹ ہو. ہم چہرہ دیکھ کر کے یا اس طرح سے نہیں بلاتے ہیں کہ کون میرے رشتہ دار ہیں، کون میرے نزدیک ہیں. میرے نزدیک ہوں یا نہیں ہوں، ہم جانتے ہوں یا نہیں جانتے ہوں، ہم پہچانتے ہوں یا نہیں پہچانتے ہوں، لیکن اگر کسی فیلڈ میں وہ ایکسپرٹ ہیں، اس کے ماہر ہیں، تو ہم ان کو ان کے کام کے مطابق ان سے کام لیتے ہیں اور ان کو ہم بلاتے رہتے ہیں. ایک سوال اور بہت اہم،
آج بھی کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہے، اردو زبان کو کہیں نہ کہیں وہ پاکستان کی زبان سمجھتے ہیں اور اسی بنیاد پر اردو پہ کیچڑ بھی اچھالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو ہندوستان میں پیدا ہوئی زبان، ہندوستان میں اس کا فروغ ہوا، یہیں پلی بڑھی، اور اسی لیے شاید NCPUL ہے کہ اس کا فروغ ہو کیونکہ یہاں کی زبان ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے کیا آپ پیغام دیں گے کہ جو ابھی بھی اردو کو ہندوستان کی زبان نہ مان کر کے کسی دوسرے ملک کی زبان سمجھتے ہیں؟ یہ اردو 100% ہندوستان کی زبان ہے، ہندوستانیوں کی زبان ہے، اور ہندوستان میں کوئی ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں اردو بولنے والے، اردو سمجھنے والے، اردو پڑھنے والے موجود نہیں ہوں۔ پاکستان میں کہ یہ سرکاری زبان ہو سکتی ہے، آفیشیل زبان ہو سکتی ہے، لیکن ہندوستان میں تمام لوگوں کی مادری زبان ہے، یہ ہندوستان کی زبان ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس زبان کا تعلق کسی مذہب سے نہیں ہے، کسی طبقے سے نہیں ہے، یہ سب کسی کی زبان ہے، چاہے وہ اعلیٰ ہو، ادنا ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اسی کی یہ زبان ہے۔ اور NCPUL یہ مسلمانوں کے لیے کام کرتا نہیں ہے، بلکہ NCPUL پورے ہندوستانیوں کے لیے ہے، اور NCPUL کے جتنے اسکیمز ہیں وہ ہندوستان کے تمام لوگوں کے لیے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ NCPUL کو پورے ہندوستان کے کونے کونے میں، دور دراز علاقوں میں لے کر کے جائیں، ان کو بتائیں کہ NCPUL کیا ہے اور کس طرح سے وہ NCPUL سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کی ہم لگاتار کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کمپیوٹر سینٹر بھی بہت سارے کھولے گئے ہیں، کیا اس میں کیا پروگریس ہے، کیا کس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں ابھی پورے ہندوستان میں لگ بھگ 600 کمپیوٹر کے سینٹر ہیں۔ اس سال ہم 45 سینٹر کھولنے جا رہے ہیں اور ہندوستان کے مختلف شہروں میں، اور حالانکہ ہمارے اوپر دباؤ رہتا ہے، بہت سارے لوگوں کی نظریں رہتی ہیں کہ NCPUL اتنا کام کیوں کر رہا ہے، اتنے سارے سینٹرز کیوں کھول رہا ہے، اتنا زیادہ ہمارا بجٹ کیوں ہے، لیکن ہم ان لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ ہندوستان 130 سے زیادہ کروڑ لوگوں کی آبادی ہے۔ اس 130 کروڑ کی آبادی میں اگر ہم نے 600 کمپیوٹر سینٹر کھول دیا تو وہ بالکل ویسے ہی ہے کہ جیسے کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان کے ہر شہر میں، ہر علاقے میں ہمارا کمپیوٹر سینٹر ہو، ہمارا اردو کا سینٹر ہو، فارسی کا سینٹر ہو، عربی کا سینٹر ہو، اور اردو اس طرح سے پھیلے پورے ہندوستان میں کہ ہندوستان میں اردو رابطے کی زبان بنے اور ہر شخص اس سے محبت کرے۔ اس کا جو حسن ہے، اس کی جو خوبصورتی ہے، یہ جو ایک محبت کی زبان ہے، تو اس سے ہر شخص استفادہ کرے۔ جی شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ وہ کرے بات تو ہر لفظ سے خوشبو آئے، میٹھی بولی وہی بولے جسے اردو آئے۔ اور آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر شیخ عقیل احمد نے کتنی شائستگی سے اپنی بات بتائی، اور اردو کو پورے ملک میں رابطے کی زبان بنانے کا جو جذبہ ان کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملا، یقیناً اس سے ایک امید بنتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اردو مزید مضبوط ہوگی، مزید پھیلے گی، اور اس پر جو لوگ بد نظر یعنی خراب نظر رکھتے ہیں ان کی نظر بھی کہیں نہ کہیں اچھی ہو جائے گی۔ میں کیمرہ مین عباس فضل کے ساتھ ممتاز عالم رضوی، MMC نیوز۔